السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وإیاک نعبد وإیاک نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ومولا علی کرم اللہ وجہ الکریم واولیاء اللہ لا خوف علیہم وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی جلیل و قادر ہے۔ یاد رکھنا رحمان و رحیم لفظ استعمال نہیں کیا میں نے، اور آج میں اس بات کا خلاصہ بھی کر دوں گا کہ اللہ کے لیے رحمان و رحیم کا لفظ استعمال کیوں نہیں کرتا میں، کیونکہ آج سے 3-4 لیکچر پہلے میں نے کہا تھا کہ کسی دن میں سمجھاؤں گا کہ رحمان و رحیم کیوں نہیں کہتا میں اللہ کو۔ تو ایک دوست کا مجھے میسیج آیا، راحل بھائی کا، کہ آپ کب سمجھانے والے ہو، میں کب سے ویٹ کر رہا ہوں۔ تو اس لحاظ سے آج بتانا ہی پڑے گا۔ تو بات ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور 99 الگ الگ صفات بھی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوں گے واللہ عالم، جو ظاہر ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو ان میں سے 2 نام ہے الرحمن الرحیم، جن میں اللہ اپنے رحمان اور رحیم ہونے کی خوبی بیان کر رہا ہے۔ تو ہوا یہ ہے کہ آج کے دور میں امت نے اللہ کو صرف رحمان اور رحیم ہی سمجھ لیا، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی ایک سورہ ہے جس کی شروعات سے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہٹا دیا۔ باقی تمام سورہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، لیکن قرآن کی ایک واحد سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ توبہ، جس کی شروعات میں نہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے اور نہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں پر بھی رحم کی بات نہیں کیا، بلکہ جہاد کی، قصاص کی، جنگ کی، لڑائی کی اور ڈانٹ ڈپٹ کی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میرے بیان بھی زیادہ تر امت کو یہی میسیج دینے کے لیے رہتے ہیں۔ تو جب اللہ نے استعمال نہیں کیا تو میں بھی استعمال نہیں کرتا، اور جس کو چاہیے وہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 جا کے چیک کر لے۔ اب میں اپنے بیان کو شروع کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری تمام بہنوں یعنی خواتین حضرات، میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اہم پیغام لے کے، اور وہ پیغام میں اللہ کی اس کتاب قرآن کے حوالے سے دوں گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے دور میں اسلاموفوبیا یعنی اسلام سے نفرت، جس کو انگلش میں اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے، اتنی زیادہ حد تک بڑھ چکی ہے کہ اللہ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، رسول اللہ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور قرآن کی آیتوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ دیش تو ایسے ہیں جہاں پر کافر رستے پر آ کر قرآن کو جلا رہے ہیں۔ اگر آج کے حالات میں ہمارے 100 سال 200 سال پرانے جو علماء اکرام تھے، سچے علماء اکرام، علماء حق، اگر وہ یہ سب دیکھ رہے ہوتے تو سب سے پہلے تو وہ آج کے علماؤں پہ منافق ہونے کا فتویٰ لگا دیتے، اور وہ کیوں لگاتے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کیونکہ جب صرف انگریزوں نے ہندوستان پہ حکومت کی تھی تو ان کے خلاف علماء نے اس زمانے میں فتویٰ جاری کر دیا تھا کہ ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، جنگ کی جگہ بن چکی ہے، یعنی جہاد فرض ہو چکا ہے۔ مطلب ان کو صرف غیروں کی حکومت گوارا نہیں تھی، پر آج تو یہ ماحول بن چکا ہے کہ حکومت تو اپنی جگہ، ہمارے مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، رسول اللہ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور قرآن کی آیتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔
یہاں تک کہ مسلمانوں کو موب لنچنگ کے نام پہ قتل کر دیا جا رہا ہے، اور ہمارے علماء اکرام کہہ رہے ہیں شانت رہو، اس لیے میں نے کہا کہ وہ منافق ہونے کا فتویٰ لگا دیتے۔ اچھا، اب یہ لوگ، یہ نپور شرما اور نوین جندال اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان کے، اور ان جیسے جتنے بھی جاہل لوگ ہیں جن کے پاس جب قرآن کی آیتیں پہنچتی ہے تو بجائے اس کو سمجھنے کے اور اس کا یقین کرنے کے، یہ اس کو جھٹلاتے ہیں اور اس کا مذاق بناتے ہیں۔ اب پھر چاہے یہ مسلمان قوم سے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ آج کل مسلمان بھی جو ہے وہ مرتد ہو گئے، تو ایسے تمام لوگوں کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے۔ اور چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا مثال ہے وہ۔ تو قرآن کی آیت میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، ہم چاہتے تھے کہ ہم انہیں اس قرآن کی بدولت ہدایت دے، پر یہ تو اسے جھٹلا کر گمراہی کی طرف جھک پڑے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اس لیے ان کی مثال کتے کی طرح ہے، جس کو اگر تم سمجھاؤ تو بھی وہ بھوکے گا اور اپنے حال پر چھوڑ دو تو بھی وہ بھوکے گا۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہی مثال ہے ان سب لوگوں کی جنہوں نے قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اب یہ سب لوگ کون ہیں؟ یہ RSS والے، بجرنگ دل والے اور اسرائیل والے اور یہ چینی لوگ اور گورے لوگ، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کی مثال کتوں کی طرح ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب بتائیے کیسے رحمان و رحیم کہوں میں اللہ کو، جب اللہ خود نہیں کہہ رہا رحمان و رحیم اپنے آپ کو سورہ توبہ میں، تو ہر جگہ رحمان و رحیم فٹ نہیں ہوتا۔ چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا کہہ رہے اللہ پاک۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور خود اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دیتا، یعنی گمراہ کر دیتا ہے، اور وہی لوگ ناکامیاب ہیں۔ اب یہاں پہ بہت لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، یعنی کنفیوژن رہتی ہے کہ یہ ہدایت کا معاملہ اصل میں ہے کیا، کہ اللہ کسی کو دیتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا۔ تو اس معاملے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح دیتا ہے اور کس طرح نہیں دیتا۔ تو اس لیے میں آپ کو دو مثال پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ دو انسان کے بارے میں آپ کو مثال دوں گا جس سے ہدایت کا پورا معاملہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ پہلا انسان ہے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ابن ابو جہل، اور دوسرا انسان ہے ابو لہب۔ نام سنا ہوگا آپ نے، قرآن میں ایک سورہ ہے اس انسان کی لعنت کے اوپر، اور جن لوگوں کو نہیں معلوم ہے ان کو بتا دوں کہ یہ ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا لگتا ہے۔ اب دونوں کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اب یہ اکرمہ جو ہے یہ ایسے انسان کا بیٹا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا فرعون ہے یہ، یعنی ابو جہل کے بارے میں، اور یہ اس کا بیٹا ہے اکرمہ۔ اور یہ اکرمہ جو ہے یہ جنگ بدر میں لڑنے آیا تھا۔
اللہ کے نبی کے خلاف، اور جنگ احد میں تو سپہ سالار تھا دشمن کی فوج کا، اور خندق میں بھی تھا، اور یہ اتنا ڈینجر دشمن تھا اکرمہ کہ جب آخر میں جا کے مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب کو معاف کر دو، پر چند لوگوں کو نام لے کر کہا کہ ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں، یہ جہاں پر بھی ملے وہاں قتل کر دینا، اور ان لوگوں میں اکرمہ کا بھی نام تھا۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کتنا ڈینجر تھا یہ۔ تو جب اکرمہ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے مکہ سے بھاگ گیا اور بندرگاہ پہ جا کے ایک کشتی میں سوار ہو گیا اور بھاگنے کی پلاننگ میں تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسی کشتی بیچ سمندر میں پہنچی ویسی طوفان آ گیا، اور چھوٹا موٹا طوفان نہیں، بہت زبردست طوفان، ایسا کہ لوگ اپنی موت کو یاد کرنے لگے، اور جتنے بھی لوگ کشتی میں تھے وہ سب اپنے اپنے بتوں کو پکارنے لگے، یا عزا یا قزا، جو ان کے بت کے نام تھے۔ لیکن کشتی کا جو سربراہ تھا، یعنی جو کپتان تھا، وہ کہنے لگا کہ ارے عقل کے دشمنوں، یہ سمندر کی آفت ہے، یہاں عزا اور قزا کوئی کام نہیں آنے والا، سمندر پہ اللہ کی حکومت چلتی ہے، لہٰذا پکارنا ہے تو اللہ کو پکارو، وہی تمہیں بچا سکتا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ اکرمہ نے یہ بات سنی اور اس کا دل پھر گیا، اور اس نے دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ اگر تو نے اس کشتی کو بچا لیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں مکہ واپس لوٹ جاؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ کے ایمان قبول کر لوں گا۔ بس یہ کہنا تھا کہ طوفان تھم گیا اور اکرمہ کو ہدایت مل گئی۔ تو یہ ہوا اللہ کی ہدایت دینے کی مثال۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو انسان پوری زندگی کفر میں تھا، وہ بھی ڈینجر دشمن، لیکن اللہ نے پل میں ہدایت دے کے دکھایا۔ اب آتا ہوں دوسری مثال کی طرف، جہاں پہ اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ وہ مثال ہے ابو لہب کی۔ اب اس کے معاملے میں ہوا یہ تھا کہ ایک دم نبوت کے شروعات کے دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پہلی دفعہ اسلام کا اعلان کیا تو وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے اور سارے مکے والوں کو جمع کر لیا۔ تو سب لوگ کو لگا کہ کوئی ضروری اعلان ہوگا، لیکن معلوم پڑا یہ تو نبوت کا اعلان کر رہے اور ایمان کی دعوت دے رہے۔ تو ان لوگوں میں ابو لہب بھی تھا، تو اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہہ دیا کہ اس بات کے لیے ہم کو بلایا تھا، وقت برباد کرنے کے لیے، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ تو اللہ کو غصہ آ گیا کہ میرے حبیب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ایسا کہتا ہے تو اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اب یہ سورہ جو ہے وہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ نے ابو لہب کو ہدایت نہیں دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ کیسے؟ کیونکہ یہ سورہ ایک دم شروعاتی دور میں آ گئی تھی، اور اس کے کئی سالوں بعد تک ابو لہب زندہ تھا۔ تو سوچو اگر ابو لہب کے دماغ میں یہ بات آ جاتی کہ چلو میں جا کے کلمہ پڑھ لیتا ہوں اور پھر ان کے نبی سے کہتا ہوں کہ بھائی میں تو اب کلمہ پڑھ لیا، اب قرآن سے یہ سورہ ہٹائیے۔ لیکن سوچو کبھی اس پگلے کے دماغ میں یہ بات آئی ہی نہیں۔ یہی مثال ہے کہ اللہ جس کو ٹھان لے اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب آپ لوگوں کو بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ ہدایت کا معاملہ ہے کیا۔ اسی لیے اللہ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے کثرت کے ساتھ پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو جہنم کے لیے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہت لوگوں کو گمراہی رہنے دیا۔ کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کیونکہ ان کے پاس دل ہے مگر وہ احساس نہیں کرتے۔
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھ ہے پر وہ پھر بھی دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں پر وہ پھر بھی سنتے نہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہے اور غافل ہے. تو اللہ نے کہا کہ ان کے پاس کان ہیں پر یہ پھر بھی سنتے نہیں. تو اکرمہ نے کشتی میں اپنے کان سے سن لیا اور اس نے دعا مانگ لی تو اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. تو یہ کافر بھی کسی دن دعا مانگ لے اگر تو اللہ ہو سکتا ہے انہیں بھی ہدایت دے دے، مگر اعلان تو اللہ نے کر دیا ہے کہ یہ ناسمجھ لوگ کی مثال کتوں کی طرح ہے اور یہ بھونکتے ہی رہیں گے اور گمراہ ہی رہیں گے. پھر اللہ کہہ رہا ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. یہاں اللہ کہہ رہا ہے اور ان کے ہی درمیان ہم نے ایک امت بھیجی جو حق پر ہے اور عدل و انصاف کرنا چاہتی ہے. یہاں ہماری بات کر رہا ہے اللہ، امت مسلمہ کی. پھر اللہ کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. اور جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں ہم انہیں دھیرے دھیرے سزا کا مزہ چکھائیں گے، پر یہ بات وہ نہیں جانتے. اور وہ سزا کیا ہے میں نیکسٹ ٹائم بتاؤں گا انشاءاللہ. میں آج کے لیے اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس بیان میں جو مجھ سے غلطی کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ رب العزت اسے معاف کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.